ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन डॉक्टर फास्टस, पेज नंबर 26 पे हमारा अगला टॉपिक है आज का, ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन डॉक्टर फास्टस, जिस पे भी हम बात करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे बात कर रहा हूँ कि क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडीज़ को जब आप पढ़ते हैं, ग्रेट ट्रेजेडीज़ को, तो वो हमें ना सिर्फ कन्विंस करती हैं बल्कि हमें ये बात दिखाती हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो के अंदर ऐसी पावर थी कि वो अपने किरदारों के ज़रिए, मतलब ऐसा लगता है कि अपने किरदारों के ज़रिए वो अपने आप को, अपने चीफ कैरेक्टर्स के ज़रिए वो हमें जो है ना बड़े ही पैमाने पे प्रोजेक्ट कर रहा है। जब आप उसकी ट्रेजेडीज़ को देखते हैं तो वो हमें इस चीज़ पे कन्विंस करती हैं। और सबसे ज़बरदस्त जो उसकी क्वालिटी है उसकी वर्क की, वो है सब्जेक्टिव या ऑटोबायोग्राफिकल नोट। ठीक है, ग्रेटनेस डिफरेंस जो ड्रामा में, यानी कि एज ए ड्रामेटिस्ट जो है ना, वो शेक्सपियर और मार्लो के दरम्यान है, वो यही है कि शेक्सपियर की पर्सनालिटी उसके प्लेस के अंदर एफेस की हुई है, कंप्लीट एफेसमेंट। ठीक है, यानी कि उसके अंदर वो शेक्सपियर की पर्सनालिटी आपको कहीं पे नहीं मिलती कि यहाँ पे उसकी अपनी ज़ात से मुतल्लिका कोई चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पैसेज जो है ना उसकी पर्सनालिटी या उसके माइंड को रिवील कर रहा है, शेक्सपियर के माइंड को, यानी कि हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे ये शेक्सपियर खुद बोल रहा है, ये उसकी ज़ात से मुतल्लिका है। लेकिन मार्लो जो है अपनी मेजर कैरेक्टर्स के ज़रिए अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर रहा है, भले वो टैम्बरलिन हो, डॉक्टर फास्टस हो, जी ऑफ माल्टा हो या एडवर्ड टू हो। चार उसकी सबसे मशहूर ट्रेजेडीज का मैंने नाम लिया। इन चारों के अंदर जो चीफ कैरेक्टर्स हैं उनमें आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। पेज नंबर 26 पे सेकंड पैराग्राफ, जो कि मार्लोज लाइफ एंड द स्पिरिट ऑफ रिनेसेंस की हेडिंग से स्टार्ट होता है। कि इससे पहले कि हम उसके प्लेस के अंदर सब्जेक्टिव नोट को डिस्कस करें, हमें मार्लो की लाइफ के बारे में एक फेयर आइडिया होना चाहिए, उसके कैरियर के बारे में और रिनेसेंस का उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था उसके बारे में, और उसके साथ साथ उसके एम्बिशंस के बारे में। क्योंकि जब हमने ये बात करनी है कि यहाँ पे उसके ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, उसकी ज़िंदगी का इससे यहाँ पे जो है ना वो प्रोजेक्शन ज़िंदगी की हुई है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें इस बारे में भी इल्म हो कि या उसका लाइफ कैसी रही, मतलब उसकी ज़िंदगी का भी पता हो, उसके कैरियर का भी पता हो, रिनेसेंस का उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में भी, और उसके एम्बिशंस के बारे में भी। कहते हैं कि मार्लो केम ऑफ पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक, वो एक शू मेकर का बेटा था और वो इतना लकी नहीं था, इतना उनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो स्कूल एजुकेशन हासिल कर सके। और उसको एक मौका मिला कि वो कैम्ब्रिज जाए, कि वो इतना लकी नहीं, वो एक शू मेकर का बेटा था और उनके पास इतनी दौलत थी, नई वाली बात नहीं है, दरअसल उनके पास इतनी दौलत थी कि वो स्कूल की तालीम हासिल कर सके। और उसको मौका दिया गया कि वो कैम्ब्रिज में जाके थियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करे और डिविनिटी में फिर उसने जब वो डॉक्टरेट किया, पीएचडी की। लेकिन उसने बट ही, ये हिज नहीं है, ठीक है, इसको स्पेलिंग को ठीक कर दें, बट ही अबंडेंड हिज कैरियर इन थियोलॉजी एंड जॉइन्ड थियोरेटिकल कंपनीज। ठीक है, हिज नहीं है, बट ही अबंडेंड, हिज नहीं है, ठीक है, इसको स्पेलिंग को ठीक कर लें कि उसने अपना ये कैरियर डिविनिटी की डॉक्टरेट को, उसने डिविनिटी को छोड़ा, थियोलॉजी में जो उसका कैरियर था, और उसने थियोरेटिकल कंपनीज को लंदन में जाके ज्वाइन कर लिया और वो ड्रामेटिस्ट बना। और लेकिन जब उसने अपने और अपने और उसके जो ना वो कंपेनियंस के दरमियान उसने डिफरेंस देखा कि वो अपने जो कंपेनियंस थे उनके मुकाबले में गरीब था, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे इंटेलेक्ट के मामले में उससे इंफीरियर थे।
تو پھر وہ ان اسٹیبلشڈ نام کے اسٹیبلش جو نام سے ٹریڈیشن سے ان کے مقابلے میں بغاوت پہ اتر آیا. میں نے بات کی کہ جب اس نے تھیٹر جوائن کیا وہاں پہ وہ باقیوں کے مقابلے میں جو اس کے وہاں پہ جو تھیٹر کے جو کمپینینز تھے ان کے مقابلے میں وہ غریب تھا, لیکن یعنی کہ تھوڑا پیسہ تھا اس کے پاس, لیکن انٹلیکٹ کے معاملے میں وہ سارے کے سارے اس سے انفیریئر تھے. تو الٹیمیٹلی اس نے اسٹیبلشڈ نارمز کے ساتھ بغاوت کر دی, اور یہی چیز یعنی کہ یہی وجہ بیسیکلی مین کاز ہے اس کا ریلیجن کے ساتھ ریبیلین کا, کہ اسی وجہ جہاں اس نے ادھر مطلب ان سے کیا نا کہ بھائی کہ وہ لوگ انٹلیکٹ کے معاملے میں سے انفیریئر تھے, تو پھر اس نے ریلیجن میں بھی اس نے ریبیلین کر دیا, ریلیجن کے نارمل آرڈرز کے ساتھ سے بھی وہ اس نے بغاوت کر دی. اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا اور اس کو ایتھیسٹ برانڈ کیا گیا, یعنی ایتھیسٹ اس کو کہا گیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر کرسٹوفر مارلو کے بارے میں کہ اس کی پرسنالٹی ڈوبل تھی. وہ لندن میں وہ پوئٹ اور ڈراماٹسٹ تھا, لیکن اس کے انڈر ورلڈ کے ساتھ بھی ریلیشنز تھے. لیکن مارلو رینائسنس کا آدمی تھا اور اپنے زمانے کے اسپرٹ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. اس کے اندر he was saturated with the spirit of learning, exploring and experimenting with its hankering after sensual pleasure of life. لرننگ کے جذبات سے بھرا ہوا تھا, ایکسپلورنگ اور ایکسپیریمنٹنگ اس کا شوق تھا کہ اسی کی بیس پہ اس نے وہ دراصل سینشل پلیئر حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھا. with its inordinate ambition and supreme lust for power and pelf, اور یہ چیز بھی اس کے اندر موجود تھی, ایمبیشن, پاور اور پیلف دونوں کا طاقت ہے, طاقت حاصل کرنے کا ایمبیشن بھی اس کے اندر موجود تھا. کرسٹوفر مارلو جو وہ میکیاویلی سے بہت زیادہ متاثر تھا. میکیاویلی ایک مشہور اٹالین سوشل اور پولیٹیکل رائٹر تھا جس نے سارے کے سارے کنونشنل مورل پرنسپلز کو ڈسکارڈ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ جب وہ مطلب طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچیو دا اینڈ بائی اینی مینس فیئر اور فالس, مینس کہ اینڈ جسٹیفائی دا مینس, کہ آپ کس طرح آپ یہاں تک پہنچے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یو ہیو ٹو اچیو اٹ. ٹھیک ہے, پاور اچیو کرنی, اقتدار حاصل کرنا, چاہے کسی بھی رستے سے ہو, کیوں نہ جنرل صاحب کے سے ہو, کیوں نہ جب وہ بہت سے لوٹے اکٹھے کر کے ہو, طاقت حاصل کرنی, اقتدار حاصل کرنا ہے. میں ایک سیاستدان کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کی. جسٹ ایک ایگزامپل دی, یہ جو نا یہ چیزیں وہاں اس نے نکولو میکیاویلی کی ایک کتاب ہے دا پرنس, اس میں بڑی اچھی طرح لکھی ہوئی ہے, اور میں نے اس کو یہاں پہ آگے ایک ٹاپک میں ڈسکس بھی کیا ہوا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میکیاویلی کو آپ نے ضرور تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے جب آپ اس میں جائیں گے, کیا کہتے ہیں اس کو, فرانسس بیکن کو پڑھیں گے نا پروز میں, تو وہاں پہ بھی آپ کو میکیاویلی کو ڈسکس کرنا پڑے گا. ریفلیکشن آف مارلو ان ہز ٹریجک ہیروز ہماری اگلی ہیڈنگ ہے کہ اس کے ٹریجک ہیرو میں کہاں تک وہ چیز موجود ہے. آپ کلوز اور کریٹیکل اسٹڈی کریں مارلو کے ورکس کو, تو یہ اس بات پہ آپ کنونس ہوں گے کہ سارے کے سارے اس کے ٹریجک ہیروز جو ہے نا وہ اس کے اس گریٹ ڈراماٹسٹ کے کریکٹرسٹکس اور ٹیمپرامنٹ کو ہمارے سامنے ریویل کرتے ہیں. اس کے سارے ہیرو جو وہ دے آر ایبسولوٹلی ڈومینیٹڈ بائی سم انکنٹرولبل پیشن. ہم نے پہلے اوپر بات کی کہ وہ رینیسنس کا آدمی تھا, اس کے اندر پیشن موجود تھا, لرننگ کا, ایکسپلورنگ کا, ایکسپیریمنٹنگ کا. تو یہاں پہ بھی کیا ہے, انکنٹرولبل پیشن, کہ یہ اس کے اندر بھی موجود تھا تو یہاں بھی موجود تھا. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی اس پیشن کو حاصل کرنے کے لیے, میں نے بات کی نا کہ جیسے یہ مارلو جو ہے وہ ہی واز انفلوئنسڈ بائی میکیاویلی, تو اس کے کردار بھی کچھ انفلوئنس تھے کسی سے, کہ دے تھرو اوور بال آل اسٹیبلشڈ مارل اسکوپرز اینڈ ریلیجیس سینکشنز اینڈ نیور اوائڈ using horrible means. For example, the cruel tyrant Tamburlaine with the craze for limitless power defies all authorities on earth and in the heaven. دیکھو ابھی میں نے سارے یہاں پہ بتا دیے کہ میں نے اوپر بات کی کہ اس کو یہ
تھا کہ بھئی اس نے طاقت حاصل کرنی ہے، اس نے لرننگ کا اس کو تھا، ایکسپلورنگ، ایکسپیریمنٹنگ، پاور کے لیے سارے چکر تھے نا. تو یہاں اس نے یہ اپنے کرداروں کے ذریعے بھی یہی بات بتائی، اپنے ہیروز کے ذریعے، کہ انہوں نے بھی وہ سارے کے سارے مارلس کے اوپر ریلیجیس سینکشنز کو جب وہ اوور بورڈ کر دیا، تھرو اوور بورڈ. پیچھے ہم نے بات کی کہ مارلو کو بھی ایتھیسٹ کہا گیا. یہ چیزیں ساری ملتی ہیں، ایتھیسٹ والی بات بھی ملتی ہے. اس کے بعد یہ چیز بھی ملتی ہے کہ اس کے ہیروز کے اندر پیشن، انکنٹرولبل پیشن ہے جو مارلو کے اندر بھی تھا. پھر طاقت حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے، لمٹ لیس پاور حاصل کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے مارلس کوپلز کو، ریلیجیس سینکشنز کو اوائڈ کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا ہر طرح کے مینز استعمال کر کے ان کو اس نے اچیو کرنے کی کوشش کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کیا ایمبوڈیمنٹ آف میکیویلینزم. ٹھیک ہے، میکیویلزم. سو میکیویلزم یہی تھا نا. میکیویلی میں نے پہلے بات کی، جیسے میکیویلی یہ کہتا ہے کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز، کہ آپ کیسے حاصل کرتے ہیں اس کو، یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ نے اچیو کر لیا تو بس جو بھی کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی، کیونکہ آپ نے طاقت حاصل کرنی تھی. سپر ہیومن پاور حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر فاسٹس کیا کرتا ہے؟ میں نے باقی بات کی، اسٹون ہیٹڈ 12 بس کی بات کی کہ سینس لیس کریز اس کو گولڈ کی، دولت کی، پاور کی. ٹھیک ہے، اس کو ویلتھ کا شوق تھا نا، لسٹ فار پاور، لسٹ فار لسٹ فار ویلتھ. اور یہاں پہ لسٹ ہے نالج کی ڈاکٹر فاسٹس کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے، اس نالج کی خاطر، اس لسٹ کو حاصل اچیو کرنے کے لیے وہ اپنی سول کو ڈیول کو سیل کر دیتا ہے. ایتھیسٹ اس کے ہیروز کے اندر بیسیکلی they have a scant regard for religion as fast as says I count religion but a childish toy. خود وہ کہتا ہے. Another significant point is that all tragedies of Marlowe are poets and convey their feelings to the audience in the superb poetic language. But of all Faust is a poet par excellence, just like Marlowe himself. کہ سارے کے سارے اس کے جو ہیروز ہیں نا وہ پوئٹس ہیں، یعنی کہ جو لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں پوئٹک لینگویج ہے. وہ اپنے فیلنگز اور ایموشنز جو پوئٹک، زبردست پوئٹک لینگویج کے ذریعے آڈینس تک پہنچاتے ہیں. لیکن یہ پار ایکسیلنس کا، یعنی کہ ان سب میں بڑھ کے آئی ہے. میں نے بتایا کہ جب آپ اس کی لینگویج کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بلینک ورس ہے، مائٹی لائنز اس کے بارے میں بول جائے، مارلو مائٹی لائنز. مارلو خود بھی جو ڈرامہ لکھتا ہے پوئٹک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارلو خود بول رہا ہے. یہ الفاظ مارلو کے ہیں، اس کا ہیرو جو بول رہا ہے نا، وہ جو لینگویج بولتا ہے وہ پوئٹک لینگویج ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے مارلو بول رہا ہے. دیکھو نا اس کے ٹرینڈ، میں نے ساری باتیں یہاں پہ مینشن کر دی، مذہب کے حساب سے مینشن کر دی، اس کی لسٹ کی بات بھی کر دی. اب ہم بات کریں گے، وہ تو جنرل میں نے بات کی نا، سمرائز کر دی یہاں پہ. مارلو اینڈ فاسٹس اسٹرائکنگ پیرالزم. سارے ٹریجک ہیروز میں فاسٹس جو ہے نا وہ مارلو کی سیلف کی اسٹرائکنگ ریفلیکشن ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ مارلو جو ہے وہ کینٹربری شو میکر کا دوسرا بیٹا تھا، اور اس پلے کے بگننگ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فاسٹس کی پیرنٹیج کیا تھی. نو از بارن از دا پیرنٹس بیس آف اسٹاک. ہیرلڈ آف سون has pointed out that Marlowe like Faustus came of parents base of stock. ٹھیک ہے، بیس آف اسٹاک کا تھے، جیسے وہ بیس آف اسٹاک کا تھا یہ بھی بیس آف اسٹاک کا تھا. destined for church but turned elsewhere. ٹھیک ہے، was destined for، وہ بھی destined for church تھا، یہ بھی دونوں کہیں اور چلے گئے. So we should not press the analogies too far, but we cannot ignore them as the parallelism too obvious. کہ مارلو اور فاسٹس کے اندر اسٹرائکنگ پیرالزم ہے. دونوں نے ادھر ہی جانا تھا ڈیوینٹی کی طرف، اور دونوں ڈیوینٹی کو چھوڑا اور کسی اور طرف چل پڑے. ہمارا اگلا جو اسپیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ، بایوگرافیکل نوٹ سے ریلیٹڈ، وہ ہے پرسنل ٹریجڈی، اسپریچول سفرنگ. پیج نمبر 26 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ بڑے مضبوط انداز سے مارلو کی انر موسٹ تھاٹس اور اوتھینٹک ایکسپیرینسز کو ایکسپریس کر رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارلو کی اسپریچول ہسٹری ہے. مارلو کے ان آرڈینیٹ ایمبیشن نے اس کو ریلیجن اور سوسائٹی پہ سے بغاوت پہ آمادہ کیا، اور اس نے پھر لاز آف مین اور لاز آف گاڈ کو ڈیفائی کیا. اور اس طرح کی ڈیفائنس جو ہے دیٹ از باؤنڈ
to bring up acute mental conflict, suffering and deep despair and certain defeat. इसका फिर रिजल्ट यही होता है कि अंदर उसके अंदर जो है वो एक अंदर की दुनिया में एक जंग चल पड़ती है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि मार्लो और फास्टस दोनों मेंटल पैंग्स और एगोनीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ऑब्सर्व जो है उसने राइटली ये ऑब्जर्व किया है, उसके आगे मैंने क्रिटिक के जो है ना कमेंट्स लिखे हैं कि द डिस्क्रिप्शंस ऑफ फास्टस रिपेंडेंस, despair and mental anguish are among the most vivid, poignant parts of the play. It is of course possible to suppose that Marlowe had passed through a stage of youthful skepticism and religion, and that with surrender, sounder and deep faith he had come to knowledge of repentance. ये वही बात मैंने बताया ना कि उसी चीज को यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। पर्सनल ट्रेजेडी है, स्पिरिचुअल सफरिंग है, उसके हालात भी यही थे। क्रिस्टोफर मार्लो के भी उसके अंदर भी एक जंग चल रही थी कि किधर जाए, यहाँ पे भी हालात हैं डॉक्टर फास्टस के अंदर भी। अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम पेज नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी हमारा जो हेडिंग है कंक्लूजन का कि डॉक्टर फास्टस की जो ट्रेजिक डेथ है उसका भी मार्लो के साथ रिजेम्बलेंस है। सेंसुअल एक्टिविटीज के अंदर 24 साल की जिंदगी गुजारने के बाद फास्टस ने अपनी रूह को डेविल के आगे सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ देखें मार्लो को, तो उसकी बोहेमियन और बॉयस्टरस लाइफ टू केम टू ट्रेजिक सडन एंड इन अ tavern brawl at the hands of a shady character of the London underworld at the age of 29. Marlowe lost himself into his works. फास्टस के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल सेशंस हैं। आप जब प्ले को पढ़ेंगे तो हम जो है इस चीज़ से क्या कहते हैं, इस चीज़ को कभी भी रिफ्रेन नहीं कर सकते कि इसके अंदर उसकी इनरमोस्ट थॉट्स और ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस का एक्सप्रेशन मिलता है। ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक, ऑटोबायोग्राफिकल नोट। मैंने पहले बात की कि शेक्सपियर के अंदर नहीं है और इसके अंदर है, और इसके अंदर किस तरह मैंने इन सारे पहलुओं को आपके सामने पेश किया। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।